OIC ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और गजा में फौरी जंग बंदी की अपील जोर पकड़ गई, मगर दूसरी जानिब भारत के दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने का इक़दाम तबाहकुन सैलाब का पेश खैमा बन गया। कई आबादियां पानी में डूब गईं और महकमा मौसमियात ने मशरकी पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट जारी कर दिया, मगर फैसलाबाद में 9 मई के हंगामों के फैसले हौलनाक हैं। PTI के दर्जनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद जबकि 75 मुल्जमान गैर हाजिरी में मुजरम करार पाए हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। ये वो लम्हा है जब सियासत, कुदरती आफात और आलमी साजिशें एक ही वक्त में मुल्क को लरजा रही हैं, और सवाल ये है कि आया पाकिस्तान इस तूफान से बाहर निकल पाएगा या बहरान तारीख का नया मोड़ बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं शुएब भट्ट। OIC ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को जबरदस्त तरीके से रद्द किया और फौरी तौर पर जंग बंदी रोकने का मुतालबा करते हुए वहां पे इमदाद पहुंचाने की जो है वो उनकी डिमांड है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंटरनेशनल लेवल की, तो भारत ने दरिया सतलुज में पेश की इतला के बाद पानी छोड़ा है, उससे एक बड़े किस्म खतरनाक किस्म के सैलाब का जो पेश खैमा है देखा जाए, नजदीकी जितने देहात हैं वो भी जो है जेर आब आए हैं। और अगर आखिर में अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो एक दफा फिर जो है अदालतों ने 10 साल का बाधा रेट वो जारी किया, जिसमें 9 मई के केसेस में जो PTI के जो रहनुमा है बास को तो उन्होंने बरी किया, लेकिन जो 75 के करीब इनको जो रहनुमा थे उनको बरी किया है, जो PTI अहदेदार थे, जैन कुरैशी और फवाद चौधरी जिसमें शामिल है। लेकिन बास को जो है 10-10 साल का फिर जो है सजा दी। इस हवाले से हमारे साथ ज़ियाद लोध साहब मौजूद है, जिनकी हमेशा से जो है बड़ी गौर और फिक्र जो है वो करते रहते हैं और अखबार सर आपके हाथ से सारा बनता है। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो एक अफरा तफरी जो मची हुई है पाकिस्तान में, सियासी भी और दूसरी तरफ अफाद भी जो उन्होंने हमें घेरा हुआ है, तो हम उसको कैसे एज ए कौम देखें? बट साहब, ग्रेटर इसराइल से शुरू करते हैं और OIC जो आपने इंट्रो में आगाज में बताया, पहली बात तो ग्रेटर इसराइल जनाब मुस्लिम ममालिक के दिल पर बैठा हुआ है। छोटा सा मुल्क है, टोटल आबादी उसकी 1 करोड़ भी नहीं है। आपके लाहौर की आबादी 1 करोड़ से बहुत ज्यादा है, तो उसका रकबा भी लाहौर जितना भी नहीं है। और इर्द गिर्द खलीज ममालिक कम से कम 20 ममालिक हैं और टोटल 57 इस्लामी ममालिक हैं। और यहाँ सूरत हाल क्या है कि कल OIC वज़राए खारजा इजलास हुआ, 57 मुल्क कह रहे हैं आलमी बरादरी से कि हमें इसराइल से बचाओ। मतलब आलमी बरादरी क्या है, उसमें भी बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं। मतलब एक मुल्क जो है 57, और आप 57 मुल्क यानी टोटल 250 मुल्क हैं फर्ज करें, उसमें 57 तो आप खुद हैं। आप कौन सी आलमी बरादरी से कह रहे हैं कि हमें बचाओ? किससे बचाओ? आपका लगा एक मजबूत ब्लॉक। असल बात यह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तकदीर के काजी का फतवा ये अजल से है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। जब आप कमजोर होते हैं तो फिर आपको सजा ही मिलती है, आपको जनाब मारा जाता है, कुछ और नहीं होता। दूसरा, ग्रेटर इसराइल जनाब वो नासूर है कि अब वो सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहा, अब फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहा। वो कहते नहीं, लुबनान, इवन सऊदिया तक वो कह रहे हैं जनाब के ये जो खाना काबा है, हरमैन शरीफैन है, ये भी हमारे ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। हम जनाब इसके तुम खामोश रह लो। अब वो मतलब आप कब तक खामोश? आप खामोश हैं। रिजल्ट ये है कि वो जो चाहता है करता है, जो चाहता है आपके साथ की दवा भी उसने ऐसे की। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस्लामी ममालिक के पास कोई और चारा नहीं है, वो जनाब एक तमाशाई बने हुए। दर हकीकत ये जो बयान है ना OIC का, ये बजाते खुद एक शर्मनाक है कि तुम तो फैसला करते, तुम जाकर और ने कहा था कि ये जो बयान देते हैं ना खलीजी ममालिक के सरबराह जो है अपने मुल्क में अवाम को सुनाने के लिए देते हैं, हमारे लिए आप सिर्फ इतना करें कि बाइकआउट ही कर दें यार, और कुछ नहीं कर सकते तुम, इतना तो करो। लेकिन क्या है, तुम तो तैयारे देते हो जनाब। अमेरिकी सदर ट्रंप आपके पास आता है और आप बिलियन खरबों रुपए का तैयारा उसे गिफ्ट करते हैं, और बात यह है कि वो इसराइल आपके सर पर चढ़ा हुआ है, दिल पे चढ़ा हुआ है, रोजाना आपको तमाचे मारता है। ऐसे आसान फरामोश है, घर जाके कह रहे हैं वो तो बस नमूदो नुमाइश कर रहे हैं पैसों की। मेरी उन्होंने क्या ज़ियाफत की, मेरी क्या मेहमान नवाजी की, मेरे पास तो इस तरह के होटल भी हैं बहुत सारे। बदले में ये वो उन्होंने उसके जवाब उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा जी मुझे जिस वाशरूम में मुझे इस्तेमाल करवाया गया ना, तो उसकी जो टूटियां थी वो सोने की, कमोड सोने का बना हुआ था। कहता है जी मैं उस पर थूक कर आ गया क्योंकि मेरे अपने होटल में बचपन से वो सोने का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। मतलब आगे उसने जो जवाब दिया है वो ये दिया। दूसरा, 2 रियासती हल हैं जनाब, इसराइल और फलस्तीन 2 अलग-अलग ममलिकत होनी चाहिए। एक बड़ी डिबेट है, लेकिन इतना बता दूं कि अब वो फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं। एक ग्रेटर इसराइल जो मंसूबा है उसी में
ایک خاص ایریا جہاں پر متوقع طور پر یہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی حکومت بن سکتی تھی، وہاں پر اس نے اپنی یہودی بستیاں بسانے کا اعلان کیا۔ مطلب جگہ ہی نہیں ہوگی تو آپ آگے کیا چلیں گے؟ ختم ہو گیا۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب، انڈیا نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی میں آپ پر بم پھینک رہا ہوں، اسی وقت آگاہ کرنا، یہ بھی یعنی فیلڈ مارشل صاحب نے آواز دی تھی کہ بغیر بتائے کیا تو پھر ہم اس کا حساب لیں۔ بالکل بالکل نہیں، وہ تو بم وہ بنانا ہے نا، ڈیم بنانے کی بات ہے۔ 24 اگست کو اس نے کہا جی دریائے تبی میں ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے، آپ کو اطلاع چھوڑنے کے بعد دیتا ہے۔ اور 25 اگست گزشتہ روز تھا، انہوں نے پھر اطلاع دی، انہوں نے کہا جی ہم نے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس اتنی انٹیلیجنس ہے کہ پاکستان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پانی ہے، کتنا ذخیرہ ہے، کتنا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب پانی چھوڑ رہا ہے۔ تو بات یہ اس حوالے سے دو پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک یہ نہیں ہے کہ آپ آن دی ٹائم بتائیں، اب اس وقت ہمارے پاس کمیونیکیشن ذرائع بہت زیادہ ہے، انفارمیشن لیول بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں ہفتہ دن، 10 دن، 15 دن پہلے بتانا چاہیے کہ ہمارا پانی ذخیرہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے ڈیمز بھرنے والے ہیں اور ہم ان کو کھولنے والے ہیں، تاکہ پاکستان آگے جو ڈیم ہے، پاکستان کے ڈیم، وہ بر وقت ان کو خالی کر دے، پیچھے والا پانی آئے تو اس کو سیو کر لے۔ یہ ایک کمیونیکیشن دہائی کی جو ایکسرسائز انڈیا کر رہا تھا، جو جاریت کرتا تھا، اب اس سے حال تھوڑا سا مختلف ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے سمیت موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے۔ ابھی بھی ہم طوفان، کلاؤڈ برسٹ، اور اس کو ہم زیر آب ہیں اور اس کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں۔ دو اور حوالے ہیں اس حوالے سے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا نا جی فیلڈ مارشل نے انہوں نے کہا، تو وہ سنتاس معاہدہ انہوں نے معطل کیا ہوا ہے۔ اب یہ ٹیکنیکلی پانی چھوڑنے کی جو اطلاع ہونی چاہیے تھی سندھ طاس معاہدے کے جو کمیونیکیشن کا ذریعہ اس ذریعے سے آنی تھی، لیکن اس ذریعے سے نہیں آئی، یہ انہوں نے سفارتی ذریعے سے دی ہے۔ اس کا مطلب ان کے ذہن میں ابھی بھی خباثت موجود ہے، ابھی بھی ان کے ذہن میں شرارت موجود ہے، وہ سندھ طاس معاہدہ ابھی تک معطل کیے ہوئے ہیں، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ اس ذریعے سے ہوتی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ OIC ممالک تھے، وہاں وہ خاموش ہو گئے، پاکستان نے خاموش نہیں رہنا۔ یہ جو بڑا ہوا تھا نا کہ ہم جناب 10 گنا، 15 گنا، 20 گنا پاکستان سے جاتے ہیں، آپ نے 8، 7 سے 10 مئی تک آپ نے ان کو سارا ان کا آئینہ دکھا دیا ہے۔ اب وہ 100 مرتبہ سوچ رہے ہیں، اب 21 مگ ہتھیارے جو تھے انہوں نے پھینک دیے، ضائع کر دیے، انہوں نے کہا جی آئندہ استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی پیچھے ہم نے خبر دی ہوئی اتنے سال ہو گئے ہیں، وہ اپنا لڑاکا تیار ہے، وہ بھی تیار نہیں کر سکے، لہٰذا ہم بھوکے مر لیں گے، ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن کم از کم انڈیا کی غلامی میں اور اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ انڈیا کی غلامی میں ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر میں اگر آپ وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک طرف تو ان کو سزائے ان کے جو رہنما ہیں ان کو ہو رہی ہیں، بعض چلے بری بھی کارکنان ان کے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ میجورٹی میں ان کے جتنے رہنما ہیں، جن کے جو لیڈ کرنے والے ہیں، ان کو تو سزائیں بول رہی ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان میں آپس میں بھی پارٹی اختلافات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس میں سلمان کا راجہ ہیں یا وہ بانی پیٹے کی بہن پہ اگر کوئی الزامات ہے کہ وہ سختی کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بٹ صاحب نے 2-3 چیزیں آپ کو ایسی بتانے والا ہوں کہ آپ نے پھر پریشان ہو جانا ہے، آپ نے پھر کہنا جی ہاتھ جو نا حوالہ رکھو۔ اچھا پہلی بات یہ کہ 9 مئی ہے کیا؟ 9 مئی کی جب بھی بات کرتے ہیں وہ جی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، فوج پر جناب آپ نے اٹیک کیا ہے، لہٰذا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یہ بتائیں رانا ثناء اللہ کا جو گھر ہے وہ کون سی فوجی تنصیبات ہے جناب، بتائیں ذرا۔ سر گھر تو کسی کا جلا ہے نا۔ اچھا گھر جلنے کا مقدمہ، آگے پہ چلیں، گھر جلا رہی ہیں، اس کے سامنے صرف احتجاج ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ نہ کوئی بندہ زخمی ہوا نہ کوئی قتل ہوا۔ سر کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ دیکھیں رانا ثناء، دیکھیں جب تک اب خون نہ بہے تب تک سکون نہیں آنا۔ بٹ صاحب یہی رانا ثناء اللہ تھے، ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے مدرسے ان کی جامعہ پر انہوں نے حملہ کروایا، پولیس نے منہ میں حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری تھی، 14 بندے شہید ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو گولیاں تو نہ۔ اچھا یہ بتائیں نا، ادھر تو آج تک فیصلہ نہیں آیا ماڈل ٹاؤن کا، ایک بندے کو سزا ہوئی ہے، وہ کیس کہاں چل رہا ہے؟ اسٹے آرڈر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ مدعی بھی تو سست ہے اس کا۔ اچھا رانا ثناء مدعی کہاں سے سست ہو گیا؟ مرنے والے کو کہتے کہ تم سست ہو، مرنے والے سے کہا جائے کہ تو جنہوں نے مقدمہ لڑنا ہے وہ تو وظیفے میری تلوار نہیں چلی، یہ در حقیقت تو خود آیا ہے میری خنجر کی نوک پر۔ چولے لمبے پہنے ہوئے وہ باہر سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان کی، انہوں نے کیس لڑنا اپنا۔ طاہر القادری پر ایک الزام لگا، اس پر فائرنگ کی گئی، اس کا ایک گارڈ زخمی ہوا اور خون کا فورنزک کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا طاہر القادری کے گارڈز نے ایک بندے کو مار ڈالا۔ اچھا اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے فورنزک کے لیے جب بھجوایا نا وہ خون،
تو انہوں نے کہا جی یہ تو بندے کا خون ہی نہیں ہے، مرغی کا خون ہے. تو طاہر القادری نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب میرے بندے کا خون ہے اور تم اسے مرغی کا خون کہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم مرو اور تمہارا خون فورینسک کے لیے جائے اور وہاں سے رپورٹ آئی یہ کسی کتے کا خون ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، رانا ثناء اللہ حملہ کرائے تو کوئی سزا نہ ہو، رانا ثناء اللہ کے باہر صرف احتجاج ہو، آپ 59 لوگوں کو 10 سال تھوک کے حساب سے. اچھا وہ ایک ایک اور پوائنٹ بتائیں، یہ بتائیں آپ کے گھر پر فرض کرو حملہ ہو تو مقدمہ کہ آپ مدعی بنیں گے، ظاہری بات، باپ بنے گا، ماں بنے گی، بہن بنے گی، ملازم بنے گا، یہ ہوگا نا. تو رانا ثناء اللہ کے گھر جو حملہ ہوتا ہے اس کی مدعی حکومت کیوں ہے، ریاست کیوں ہے، یہ بتائیں. ان جو اداروں پہ جہاں پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں سے چلتا ادارہ کہاں سے آ گیا، فیصلہ آباد میں ادارے کہاں سے آ گئے، فیصلہ آباد میں کیسی ہوئی پھر؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، چار ایف آئی آر ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے گھر میں حملہ. اصل بات بتاؤں گا، رانا ثناء اللہ خود بدترین شکست کھا گئے تھے الیکشن میں، اور اس کے داماد جو ہیں وہ بھی 15,000 ووٹوں سے ایم پی اے کی سیٹ پر ہار گئے تھے. اب جو مخالف تھا اب اس کو سزا دلا دی، اب وہاں جناب اب ان کو نائل قرار دے دیا جائے گا، رانا ثناء اللہ کا داماد پنجاب اسمبلی میں آ جائے گا. یہ سب کچھ یہ ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ میں صرف یہ بتا دیں کہ یہ اندرونی پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں جو یہ بحث مباحثی جاری ہے، جو بحث مباحثی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے، باہر جو بھی لوگ ہیں سارے تماشائی ہیں. عمران خان جب باہر آئے گا وہ آپ پر ہاتھ رکھ دے گا، آپ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہو، سلمان اکرم راجہ کو ہٹا کر کسی کو بھی بنا دیا جائے گا. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، عمران خان ہے سب کچھ، باقی کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل ہے وہ عمران خان کے کندھوں پہ انحصار کر رہا ہے. عمران خان صاحب رہا ہو کے آتے ہیں، وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی جنرل سیکرٹری ہے، جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی عوام کا وزیر اعظم ہے. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.